بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام از اے ریلیجن کہ جو آپ کا کیلیبر، آپ کی باتیں، آپ کا کریکٹر، آپ کی کریکٹرسٹکس، آپ کا مقام بہت زیادہ ہائی کرتا ہے۔ اگر تو آپ کا مقام ہائی نہیں ہو رہا، اٹ مینس کہ آپ پراپرلی اسلام کے اوپر نہیں ہیں۔ فار ایگزامپل جس کی بھی ہم بات کریں نا، جس کی بھی بات کریں، انبیاء کی بات کریں، صحابہ کی بات کریں، جن کی بھی بات کریں نا، اب ایک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت سے پہلے، بعثت سے پہلے بھی پورے مکہ میں، پورے قریش میں صادق اور امین مشہور ہیں، لوگ ان کے پاس امانتیں رکھواتے ہیں، تو اتنا لیول ان کا، اب اس سے بڑا کیا لیول ہونا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی ان کو نبوت ملی، اسلام آیا، اور پھر وہ اسلام کے داعی بنے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنے، تو پھر تو جو ان کا مطلب لیول اللہ تعالیٰ نے انکریز کیا، اب وہ تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا نا کہ 1400 سال بعد بھی لوگ ان کے اوپر درود شریف پڑھتے ہیں، اور جیسے ہی ان کا نام آتا ہے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اسی طرح ہوتا ہے۔ اور اس کے لاکھوں سال بعد بھی ان کے اوپر درود شریف ایسے ہی پڑھا جائے گا، ان کے اوپر سلام ایسے ہی بھیجا جائے گا، ان کے ساتھی ایسے ہی، حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے بھی ایک بہت اچھا مقام تھا مکہ میں نا، لیکن نبی اسلام کے آنے کے بعد ان کا مقام مزید بھی بلند ہو گیا، کہ کہاں پہ ایک پورے کے پورے علاقے کے مسلمانوں کے لیے لڑ رہے ہیں، مسلمہ کذاب سے لڑ رہے ہیں، زکوٰۃ جو نہیں دے رہے ان سے لڑ رہے ہیں، تو یہ ہوتا ہے جو انکریز ہوتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اسلام لانے کا واقعہ ہے، جو حضرت عمر فاروق خود ہی مطلب کوٹ بھی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ رات کو وہ شراب پینے گئے ہوئے تھے، اسلام سے قبل کی بات ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ اس وقت شراب نہیں ملی، اس وقت شراب حلال ہوا کرتی تھی، تو رات کا ٹائم تھا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس وقت تو کوئی نہیں ہے نا، تو اس وقت جا کے دیکھتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خدا ہے خانہ کعبہ میں، اس وقت تو سارے سو رہے ہیں تو وہ ہوگا۔ تو اس وقت انہوں نے جا کے دیکھا کہ خانہ کعبہ میں ایک ہی شخص ٹھہرا ہوا، سارا کا سارا مکہ سو رہا ہے، لیکن وہ شخص کھڑا تلاوت کر رہا ہے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر انہوں نے تلاوت سنی، اور سورہ حاقہ ان کے دل میں اثر کر گئی، اور ادھر ہی سے دل بدل گیا۔ تو کہاں وہ شخص اوبیسلی بہت بڑے، یعنی کہ ان کا رعب دبدبہ تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کا لیول انکریز کیا کہ 22 لاکھ مربع میل پہ ان کی دعوت پہنچی، ان کی حکومت پہنچی، اللہ کا نام پہنچایا، انہوں نے بیت المقدس آزاد کرایا، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت خدیجہ۔ تو جس کو بھی اسلام چھو جاتا ہے نا، اس کا لیول ایک بہت زیادہ انکریز کر دیتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کے والد صاحب حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے پہلے شہید، کہاں وہ لوگ جو بتوں پہ مرتے تھے، کہاں پھر ان کا اتنا لیول انکریز ہو گیا، اتنا کیلیبر انکریز ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کا پہلا شہید بنایا، جنت کی پہلی شہیدہ بنائی۔ تو انسان کا لیول انکریز ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا مولوی بن گیا آپ کو، یا کوئی ایسا پیشوا مل گیا جو آپ کا کیلیبر انکریز نہیں کر پا رہا نا، اٹ مینس کہ یو آر ناٹ آن دا رائٹ پاتھ، بیکاز اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید، رسالت، جہاد، ہمسایوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، کسی چیز کو ہلکا سا بھی نکالیں گے نا، تو یہ بلڈنگ کمپلیٹ نہیں ہوگی، بیکاز اس میں کمپلیٹ ہے۔ فار ایگزامپل جو لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو لیتے ہیں کہ یہ 5 اراکین ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید، رسالت، جہاد، تو فار ایگزامپل اگر ان کے بچے ان کے ساتھ بدتمیزی کریں تو ان سے یہ برداشت نہیں ہوگا، یا ان کے ہمسائے ان کے ساتھ بدتمیزی کریں، یہ ان سے برداشت نہیں ہوگا، یا پھر کوئی پولیس والا ان کے منہ پہ آگے تھپڑ مار دے اور انہیں انصاف نہ ملے تو ان سے برداشت نہیں ہوگا، پھر وہ انہیں کہیں گے کہ نہیں اسلام جس میں بھی ہے۔ اٹ مینس کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ آپ کا 24 گھنٹے کی جو ایک پوری روٹین ہے نا، اور پورا جو معاشرے کا ایک بہترین قسم کا، بہترین کر کے جو اس کو
اس کا سدھار ہے وہ اسلام کے اندر ہی ہے۔ تو اس میں سے کسی بھی چیز کو آپ نہیں نکال سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف توحید، رسالت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کر کے پھر آپ نکاح کی بجائے زنا کو پروموٹ کر رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آپ منافع کی بجائے سود کو پروموٹ کر رہے ہو، یہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بھی چیز، بیسکلی اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اور اگر جو بھی لوگ اگر آپ کو کہتے ہیں، obviously یہ ایک حدیث ہے کہ اسلام کے اراکین 5 ہیں، بٹ اسلام از آلسو اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یہ ہم سب کو بھی پتہ ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں انصاف کرنے پہ بھی جو ہے کہا گیا ہے، اچھے اخلاق کے لیے بھی کہا گیا ہے، والدین سے صحیح سلوک کا بھی کہا گیا ہے، اسی طرح جہاد کا بھی کہا گیا ہے، مظلوموں کی مدد کا بھی کہا گیا ہے، غریبوں کی مدد کا بھی کہا گیا ہے، زکوٰۃ کا بھی کہا گیا ہے، مطلب یہ ساری چیزوں کا کہا گیا ہے۔ تو اگر ہم قرآن پاک کو مانتے ہیں، بیکاز دیز آر بیسکلی حدیث از بیسکلی دا پریکٹیکل ایکسپلینیشن آف قرآن پاک۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی جب بھی کسی کو گورنر یا کچھ بھی بنا کے بھیجتے تھے نا، تو اس سے پوچھتے تھے کہ فیصلہ کس طرح کرو گے، تو وہ صحابہ کہا کرتے تھے کہ سب سے پہلے قرآن پاک سے کنسلٹ کروں گا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں نہ پاؤ تو پھر انہوں نے کہا کہ سنت سے، اینڈ پھر کیا کرو گے اگر پھر بھی نہ پاؤ تو پھر صحابی فرمایا کرتے تھے کہ پھر اجتہاد سے، یعنی کہ جیسے میرا دل کرے گا، قیاس وغیرہ، یا جو میری سوچ ہے جو مجھے بہتر لگے گا، کچھ اس طرح۔ تو بیسکلی قرآن از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اس کا ایک بھی حق، ایک بھی فرض آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے۔ دین آپ کو قرآن پاک ہی سمجھائے گا، باقی اگر اپنا پرسنل دین سمجھنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ جو بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 5 ارکان ہیں اور باقی 5 جو ہے نا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اگر ان کا ہمسایہ ان کو آ کے تھپڑ مار دیتا ہے، یا ایک پولیس والا ان کو سڑک پہ کھڑے ہو کے ماں بہن کی گالی نکال دیتا ہے، بیکاز نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو اس پہ کمپرومائز نہیں نہ ہوا، اس پہ تو صرف آپ کا حق کمپرومائز ہوا ہے نا۔ اسی طرح ایک سڑک کا ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان تو یہ ہے کہ نیل کے دریائے فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا نا تو اس کا سوال ہوگا عمر سے قیامت والے دن۔ تو اگر اسلام صرف ان ارکان پہ ہی کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کبھی کہنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی خلافت انہوں نے سنبھالی تو مسلمہ کذاب، گستاخ رسول، منکرین زکوٰۃ اور یہ بہت سارے مسائل کھل گئے، تو انہوں نے سب کے خلاف جہاد کیا۔ تو اٹ مینس کہ حالانکہ ان کی تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کمپرومائز نہیں ہو رہی تھی، وہ تو صرف جو ہے اپنا کام کر سکتے تھے۔ اسی طرح صلاح الدین ایوبی آیا، پھر یہ سارے چیزیں، تو بیسکلی کہیں پہ بھی کچھ بھی کمپرومائز ہوتا ہے اسلام کا، کسی غیر مسلم پہ بھی اگر ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو وہی دا مسلمس، ہمیں اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ہمیں اسے گارڈ کرنا ہے۔ اسی طرح تو پتہ لگے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایک یہودی آیا اور وہ بوڑھا ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ساری زندگی تو جزیہ دیتا رہا ہوں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب ہماری باری ہے، آپ نے پہلے جو ہے ریاست کو سب کچھ دیا، تو اب ہماری باری ہے، اور جزیے سے پھر اس کو ایک وظیفہ جاری کیا گیا۔ اسی طرح سلطان عبدالحمید سے جب انہوں نے مانگا ایک ساری چیزیں تو انہیں بھی بتایا گیا۔ تو دس از اٹ، اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ان 4-5 چیزوں سے اسلام کمپلیٹ ہو جائے گا، تو پھر جب ان کے حقوق پہ زد پڑتی ہے تو پھر ان کو کیا پرابلم ہوتا ہے؟ تو اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ ایسا، تو ایسا نہیں ہے۔ ادروائز قرآن پاک میں ان ساری چیزوں کے علاوہ کوئی اور حکم نہیں نہ ہونا تھا، لیکن قرآن پاک کا ایک ایک حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک بات ہمارے لیے سر آنکھوں پہ ہونی چاہیے، ایک ایک چیز۔ جب ماں باپ کی عزت کرنی ہو تو پھر تو ہمیں یہ آیتیں پڑھانی جاتی ہیں، اور ویسے اگر کسی بندے کے حقوق کے لیے لڑنے ہوں یا معاشرے میں کمپلیٹ ایک سسٹم لانا ہو تو پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نہیں بس یہ 4-5 ارکان ہیں اور اس کو پورا کر لو اور دیٹس اٹ۔ ایسا نہیں ہے۔ ادروائز ہماری بیٹی کا ریپ ہو رہا ہو تو ہم کہتے ہیں پورا معاشرہ آ جائے اور بھاگ کے لڑیں اس کے ساتھ، تب ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کیوں نہیں یاد آتا؟ یا ہم گھر میں بیٹھے بھوکے مر رہے ہوں تو پھر ہمیں کسی کا حج بھی نہیں اچھا لگتا، تب ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں یاد آتا۔ لیکن جب دوسرے کی باری آتی ہے تو پھر ہمیں
لگتا ہے کہ نہیں یہ جو 4-5 ارکان ہیں دیز آر انف، اور اس کے علاوہ جو باقی ساری چیزیں ہیں وہ جو ہیں وہ لغویات ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. دس واز جسٹ این آنسر کہ کمپلیٹ سسٹم ایک بہت ضروری ہے.